بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کھانا کھانے کے آداب و اوقات فرامین اہل بیت علیہ السلام کے مطابق سنت ہے سرور کائنات کی کہ صبح کو کھانا سویرے کھائیں، پھر دن میں کچھ نہ کھائیں، عشاء کی نماز کے بعد دوبارہ کھانا کھائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منقول ہے کہ آپ جب کھانا نوش فرماتے تھے تو بسم اللہ کہہ لیا کرتے تھے، کسی دوسرے کے سامنے سے کوئی چیز نہ اٹھاتے تھے، مہمانوں سے پہلے کھانے میں ہاتھ نہ ڈالتے تھے، انگوٹھے اور شہادت کی انگلی اور درمیانی انگلی سے کھانا کھاتے تھے، کبھی کبھی چوتھی انگلی بھی ملا لیتے تھے اور کبھی تمام انگلیوں سے بھی کھانا کھاتے تھے، مگر دو انگلی سے کبھی نہیں کھایا، بلکہ یہ فرمایا کہ دو انگلیوں سے شیطان کھانا کھاتا ہے۔ حضرت امام حسن علیہ السلام فرماتے ہیں کہ آیا تم یہ چاہتے ہو کہ میں تمہیں چار خصوصیات تعلیم کروں؟ یہ مولا علی علیہ السلام اپنے بیٹے حضرت امام حسن علیہ السلام سے کہہ رہے ہیں، جن کے بجا لانے سے تمہیں طبیبوں کے پاس، حکیموں کے پاس نہیں جانا پڑے گا، یا ضرورت نہیں پڑے گی، یا ان سے کام نہیں پڑے گا۔ عرض کی یا امیر المومنین ضرور۔ فرمایا پہلا، جب تک تم کو بھوک نہ لگے کھانا مت کھاؤ۔ دوسرا فرمایا ابھی بھوک باقی ہو تو کھانا چھوڑ دو۔ تیسرا فرمایا چبا چبا کے آہستہ آہستہ کھائیں۔ چوتھا، سونے سے پہلے فرمایا کہ بیت الخلاء ضرور جاؤ۔ حضرت امام حسن علیہ السلام سے منقول ہے کہ کھانے کے متعلق 12 امور ہیں جن کا جاننا ہر مسلمان کے لیے ضروری، ان میں سے 4 واجب ہیں، 4 سنتے ہیں، 4 آداب ہیں۔ واجبات میں اول اپنے منعمل کو پہچاننا، دوسرا یہ جاننا کہ کل نعمت پروردگار کی طرف سے جو کچھ خدا عطا فرمائے اسی پر راضی رہنا چاہیے، تیسرا بسم اللہ کہنا، چوتھا اللہ کا شکر ادا کرنا۔ سنتے یہ ہیں، اول کھانے سے پہلے ہاتھ دھونا، دوسرا بائیں طرف زور دے کر بیٹھنا، تیسرا جو کچھ کھانا کم از کم 3 انگلیوں سے کھانا، چوتھا انگلیاں چاٹنا۔ آداب یہ ہیں کہ اول جو کچھ کھانا اپنے ہی آگے سے کھانا، دوسرا چھوٹا لقمہ اٹھانا، تیسرا خوب چبا چبا کے کھانا، چوتھا لوگوں کے چہرے کی طرف کم دیکھنا۔ صاحب کے بھتیجے نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں عرض کی کہ پیٹ کے درد اور معدے کے امتلاح اور جینی متری ہونے اور فساد کی شکایت کی۔ حضرت نے ارشاد فرمایا صبح اور شام کھانا کھایا کرو اور دن بھر تم کچھ مت کھاؤ، کیونکہ خداوند عالم جنت کے کھانے کی تعریف میں یہ ارشاد فرمایا لہم رزقہم فیہا بکرۃ وعشیٰ۔ مولا علی علیہ السلام سے منقول ہے کہ انبیاء شام کا کھانا عشاء کی نماز کے بعد کھایا کرتے تھے، بس اسے مت چھوڑو، کیونکہ اس کو چھوڑنے سے جسمانی بیماریاں، خرابیاں پیدا ہوتی ہیں۔ اور ایک اور روایت میں ہے کہ شام کا کھانا چھوڑنے سے آدمی ضعیف ہو جاتا ہے، اور حالت پیری اور ضعیفی میں ہر شخص کو لازم ہے کہ سونے سے پہلے کچھ کھا لے، نیند بھی اچھی طرح آئے گی، منہ میں خوشبو بھی پیدا ہو جائے گی اور اخلاق بھی نیک ہو جائے گا۔ اور روایات میں ہے کہ کھانے سے پہلے آپ 1 مرتبہ بیت الخلاء میں چلے جائیں، بیت الخلاء کا استعمال کر لیں۔ خداوند متعال ہمیں فرامین اہل بیت پر عمل کرنے کی توفیق فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔